السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو 19 سال کی عمر میں آگ میں زندہ جلا دی گئی۔ آگ میں جل کر خاک ہو جانے والی اس لڑکی کو اپنے زمانے کی سب سے بہادر انسان کہا جاتا تھا۔ صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی فرانس کا بچہ اسے نہ صرف جانتا ہے بلکہ اسے اپنا ایک ہیرو سمجھتا ہے۔ ناظرین، اس لڑکی نے پیدا ہونے کے کچھ سالوں بعد کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے پاس ہر روز فرشتے آتے ہیں اور خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ فرشتے اس کے پاس آتے تھے یا نہیں، لیکن ایک بات یقینی تھی کہ وہ اپنے زمانے کی سب سے منفرد خاتون تھی۔ فرانس میں وہ لڑکی آج بھی ایک دیومالائی کردار ہے۔ جگہ جگہ اس کے مجسمے ہیں، بہت سے فرانسیسی اس کی پوجا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جان آف آرک کی کہانی سنائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، جان آف آرک ایک ایسی لڑکی تھی جس نے فرانس کی حمایت میں انگریز فوجوں سے جنگ لڑی اور خوب لڑی۔ شروع میں جان آف آرک مرد کا روپ اختیار کر کے جنگوں میں کامیابیاں حاصل کرتی رہی، مگر آخر میں فتح حاصل کرنے کے باوجود اسے زندہ جلا دیا گیا۔ بطور قیدی جان آف آرک پر مذہب سے منحرف ہونے اور مرد کا روپ اختیار کرنے کا الزام لگا کر 19 سال کی عمر میں زندہ جلا دیا گیا۔ بعد میں جان آف آرک کو چرچ نے اپنے زمانے کی عظیم راہبہ کا خطاب دے ڈالا۔ جدید تاریخ میں جان آف آرک کو فرانس کی محب وطن ہیروئن سمجھا جاتا ہے۔ اسے ایک آئیڈیل خاتون کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ فرانس کی تاریخ میں جان آف آرک کا نام انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اس جنگجو لڑکی نے 15ویں صدی میں انگریزوں سے جنگ کے دوران ایسے کارنامے انجام دیے جنہیں پڑھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ 19 سال کی جان آف آرک نے فرانس کو غیر ملکی قبضے سے آزاد کرایا اور مغربی یورپ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ ناظرین، جان آف آرک 6 جنوری 1412 کو فرانس کے علاقے ڈوم ریمی میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک خوشحال خاندان کی بیٹی تھی۔ اس کے والد اپنے زمانے کے مشہور زمیندار تھے۔ فرانس کی انگلینڈ کے انگریزوں سے جنگ 100 سال تک جاری رہی۔ یہ جنگ 1337 میں شروع ہوئی تھی۔ جان آف آرک نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت فرانس کے کئی علاقے انگلینڈ کے قبضے میں تھے۔ جان کے دل میں شروع سے ہی آزادی کی چنگاری سلگ رہی تھی۔ وہ ہر صورت فرانس کو انگریزوں سے نجات دلانا چاہتی تھی۔ پھر اسے ایک موقع ملا۔ اس نے فرانسیسی فوج کی قیادت کی اور کئی عظیم فتوحات حاصل کی۔ اس نے فرانس کے کئی شہروں بشمول پیرس کو انگریزوں کے قبضے سے آزاد کرایا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اسے خواب میں خدائی احکامات ملتے ہیں کہ اپنے وطن کو انگریزوں کے قبضے سے آزادی دلاؤ۔ حریت پسندی کا جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اتنی دلیر اور بہادر لڑکی تھی کہ مخالفین بھی حیران رہ جاتے تھے۔ ناظرین، جان آف آرک کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے اس کے کئی حاسدین پیدا ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ حاسدین اس کے اپنے ہم وطن تھے۔ کچھ فرانسیسی سازشیوں نے ولی عہد فرانس چارلس ہفتم کو جان آف آرک کے خلاف بھڑکایا۔ حالانکہ چارلس ہفتم کے سر پر بادشاہت کا تاج سجانے میں جان آف آرک نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ سازشیوں نے جان آف آرک کو انگریزوں کو بیچ دیا۔ انگریزوں نے اسے زندہ جلا دیا اور اس کے بعد اس کی راکھ کو بھی دریا میں بہا دیا گیا۔ انگریزوں نے جلانے سے پہلے جان آف آرک کے خلاف مقدمہ چلایا تھا۔ انگریز نے ججمنٹ دی کہ جان جھوٹی ہے اور اسے خواب میں خدائی نہیں بلکہ شیطانی احکامات ملتے تھے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو نیست و نابود کر دے۔ جس بشپ نے جان آف آرک کے مقدمے کی سماعت کی وہ بھی انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ کئی صدیوں کے بعد کیتھولک چرچ نے اسے معصوم اور بے گناہ قرار دے دیا۔ عیسائیوں کے ادارے ہولی سی نے بھی اسے بے گناہ قرار دے دیا۔ جان آف آرک کو اب فرانس میں ایک لیجنڈ کی حیثیت حاصل ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جان آف آرک نے کم عمری میں ناقابل یقین کامیابیاں حاصل کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ فرانس میں اب جان آف آرک کو سینٹ جان آف آرک کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی اسے صوفی اور بزرگ خاتون کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کے گھر کو بھی عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔
جہاں اب بھی لوگوں کی کثیر تعداد جاتی ہے۔ ناظرین، ہالی ووڈ میں جون آف آرک کے نام سے فلم بھی بنائی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دولت مند خاندان کی لڑکی نے تمام آسائشیں چھوڑ کر اتنا خطرناک راستہ کیوں اختیار کیا؟ وہ چاہتی تو تمام عمر عیش و عشرت سے بھرپور زندگی انجوائے کر سکتی تھی، پھر کیوں اس نے عیش و عشرت کی بجائے تکلیف دہ راستے کا انتخاب کیا؟ ناظرین، تاریخ دانوں کے مطابق اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے وطن کو غلام نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ہمیشہ آزادی کے چراغ جلائے۔ اس کے دل سے ہمیشہ یہ آواز اٹھتی تھی کہ اپنے عیش و آرام پر وطن کی آزادی قربان نہ کرو۔ اس نے ایک بار خود بھی کہا تھا کہ غلامی کا توق پہن کر خوشحال زندگی بسر کرنا موت سے بھی بدترین زندگی ہے، اس لیے اس کا ضمیر اسے ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ چاہتی تو انگریزوں سے سودے بازی کر کے فرانس کو غلامی کی دلدل میں دھکیل سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آزادی اس کی شریانوں میں خون بن کر دوڑتی تھی۔ ناظرین، جون آف آرک کو فولک ہیروئن آف فرانس بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ جون آف آرک پڑھی لکھی لڑکی نہیں تھی، لیکن اس نے ایسے مارکے سر انجام دیے جن کی بدولت تاریخ میں اس کا نام امر ہو گیا۔ فرانس کے لوگ ہمیشہ جون آف آرک کے ممنون رہیں گے۔ پوری انسانی تاریخ میں خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جس طرح قدم قدم پر ان کا استحصال کیا گیا، اس کے نتیجے میں عورتوں کے لیے زندگی کے کسی بھی شعبے میں خود کو منوانا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس دور کی عورت نے ان حدود کو توڑا تو اسے پاگل دیوانی بھی کہا گیا، اور یہ بھی کہ یہ عورت کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن جب کبھی تاریخ میں حالات خواتین کے حق میں نہ ہوئے تو پھر انہوں نے اپنی حدود و قیود کو توڑا اور ایک باغی بن کر باہر نکلی۔ ناظرین، جون آف آرک بھی ایسی ہی ایک باہمت اور روایت شکن خاتون تھی۔ جون آف آرک نے اپنا روپ بدل کر اور خود کو مردوں کے روپ میں ڈھال کر وہ سب کام کیے جو وہ عورت کے روپ میں نہیں کر سکتی تھی۔ جون آف آرک نے ایک ایسے نظریے پر کام کیا جس کا خواب اس نے خود دیکھا تھا۔ اسی نظریے کے نتیجے میں اس نے تاریخ کو بدل ڈالا۔ جون آف آرک نے خود کو ایک محافظ کے روپ میں ڈھال کر ایک مرد کی طرح زندگی گزاری تاکہ 100 سالہ جنگ کے دوران انگلش فوج کے خلاف فرانسیسی فوج کی قیادت کر سکے۔ ناظرین، جون ایک شاندار لیڈر ثابت ہوئی۔ جون آف آرک ایک ایسے سازشی گروہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تھی جو فرانسیسی امراء کا ایک گروپ تھا۔ یہ گروہ فرانس کی بجائے انگریزوں کا اتحادی تھا۔ جون آف آرک کو اسی گروہ نے مختلف الزامات لگا کر ایک مذہبی مقدمے میں پھنسا دیا۔ الزام یہ تھا کہ وہ جان بوجھ کر طویل عرصے تک مرد بنی رہی۔ ناظرین، 1430 میں اسے مجرم قرار دے کر زندہ جلا دیا گیا۔ بعد میں جون آف آرک کو بے قصور قرار دے دیا گیا۔ اپنی موت کے بعد سے وہ فنون لطیفہ اور دیگر ثقافتی کاموں میں ایک مقبول ترین شخصیت ثابت ہوئی۔ جون آف آرک کی بہادری کو سمجھنے اور جاننے کے لیے انگریزوں اور فرانس کے درمیان 100 سالہ جنگ کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ ناظرین، برطانیہ اور فرانس کے درمیان 1337 عیسوی سے 1453 عیسوی تک جاری رہنے والی جنگ کو 100 سالہ جنگ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ جنگ 116 سال تک جاری رہی تھی۔ جنگ کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ فرانس کے بادشاہ چارلس چہارم کا 1328 عیسوی میں انتقال ہو گیا، اور اس کی وفات کے بعد کوئی مرد وارث موجود نہیں تھا، نہ اس کا کوئی بیٹا تھا نہ بھائی جو تخت سنبھال سکتا۔ اس حقیقت کے پیش نظر برطانیہ کے بادشاہ ایڈورڈ سوم نے ارادہ کیا کہ وہ فرانس کا بادشاہ بن جائے۔ ایڈورڈ سوم کا فیصلہ فرانس کے عوام کے لیے قابل قبول نہ تھا، کیونکہ وہ ایک غیر ملکی بادشاہ نہیں چاہتے تھے۔ دوسری طرف فرانس کے فلپ ششم نے کہا کہ اسے ہر صورت بادشاہ بننا چاہیے۔ جنگ کے آغاز میں فرانس زیادہ مضبوط تھا، آبادی 1,70,00,000 تھی، جبکہ برطانیہ کی آبادی صرف 40 لاکھ تھی۔ ناظرین، فرانس اور برطانیہ کی بادشاہتوں کے درمیان اختلافات 11ویں صدی سے ہی شروع ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں 1066 عیسوی میں نارمن نے برطانیہ کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے نتیجے میں برطانیہ کے تخت پر اشرافیہ نے قبضہ کر لیا۔ اس اشرافیہ گروہ کی پہلے سے ہی فرانس میں زمینیں تھیں، اسی وجہ سے فرانس کے بادشاہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ یہ اشرافیہ کہیں فرانسیسی بادشاہت کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ مفادات کے اس ٹکراؤ نے فرانس اور برطانیہ کے درمیان اختلافات کو مزید ہوا دی۔
طویل مدت تک یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضہ کرتے رہے۔ کوئی نہ کوئی علاقہ ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی بنیاد بنتا رہا۔ ناظرین، فرانس سکاٹ لینڈ کا اتحادی تھا کیونکہ انگریز بادشاہوں نے کچھ عرصے کے لیے سکاٹ لینڈ کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی تھی۔ 1295 عیسوی میں فرانس اور سکاٹ لینڈ کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ سکاٹ لینڈ نے اب کبھی بھی فرانس سے جنگ نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ کی فرانس کے تخت کے حصول کے لیے کوششیں جاری رہیں اور جنگیں ہوتی رہیں۔ ناظرین، فرانس کی عوام میں جون آف آرک ہی وہ بہادر لڑکی تھیں جس نے انقلابی جذبہ فرانسیسیوں کے اندر پیدا کیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 100 سالہ جنگ میں فرانس کی فتح کی اصل بنیاد جون آف آرک نے رکھی۔ اس نے فرانس کے کئی مفتوحہ علاقے انگریزوں کے قبضے سے آزاد کرائے۔ 1429 عیسوی سے 1453 عیسوی تک کا عرصہ فرانس کے لیے بڑا شاندار رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ جون آف آرک کو انگریزوں نے گرفتار کر کے زندہ جلا دیا، لیکن پھر بھی آخری فتح فرانس کو ہی نصیب ہوئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے جون آف آرک کی کہانی دیکھی۔ امید ہے کہ یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔